کرب و بلا کے دشت میں بے آسرا آل نبی مارے گئے، انصار سب زخمی ہوا ابن علی، مونس نہیں، یاور نہیں، غازی نہیں، اکبر نہیں، بکھرے پڑے ہیں جا بجا، لاشیں کہیں اور سر کہیں، ماتم کرو گیا شوقیر کا پرس کمائی سیدہ، ماتم کرو اہل عزا، پرسا بھرے گھر کا ہے یہ جو کربلا میں لٹ گیا۔ حسین 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 سب مل کے آزادہ کو زہر یہ ابھی جھولے سے اصغر کو اٹھا لے جائیں گے، جنگ اکبر دیکھ لی اب، صبر عابد دیکھنا، جنگ اکبر دیکھ لی اب، صبر عابد دیکھنا، کربلا سے شام تک اہل جفا لے جائیں گے۔ کس طرح جوانی خاک ہوئی، لیلا کا کلیجا کہہ دے گا، بہتے ہوئے آنسو کہہ دیں گے، اترا ہوا چہرہ کہہ دے گا، احمد کی نواسی کا عالم اٹھتا ہوا پردہ کہہ دے گا، احمد کی نواسی کا عالم اٹھتا ہوا پردہ کہہ دے گا، کس طرح چھینی سر سے چادر، جلتا ہوا خیمہ کہہ دے گا، کس طرح چھینی سر سے چادر، جلتا ہوا خیمہ کہہ دے گا، اکبر کی اجل آئی پہلے، یا برچھی کا پھل نکلا پہلے، اکبر کی اجل آئی
پہلے یا برچھی کا پھل نکلا پہلے؟ شبیر کی قسمت کہہ دے گی، اکبر کا کلیجہ کہہ دے گا۔ امت کے لیے اصغر آئے، پانی نہ ملا پیاسے ہی گئے۔ امت کے لیے اصغر آئے، پانی نہ ملا پیاسے ہی گئے۔ چپ ہوگی اگر ننھی سی لحد، اجڑا ہوا جھولا کہہ دے گا۔ چپ ہوگی اگر ننھی سی لحد، اجڑا ہوا جھولا کہہ دے گا۔ شادی سے غرض شادی کب تھی، یہ درس علم تھا دنیا کو۔ شادی سے غرض شادی کب تھی، یہ درس علم تھا دنیا کو۔ کچھ دیر کا دولہا کہہ دے گا، اجڑا ہوا صحرا کہہ دے گا۔ کچھ دیر کا دولہا کہہ دے گا، اجڑا ہوا صحرا کہہ دے گا۔ بہتے ہوئے آنسو کہہ دیں گے، اترا ہوا چہرہ کہہ دے گا۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہ سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال کی مشہور و معروف نظم ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ دعائیہ کلام ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، غازی عباس سے وابستہ ہو دنیا میری، میرے اللہ منافق سے بچانا مجھ کو، اور کربلا والوں کے رستے پہ چلانا مجھ کو، ہو میرا نام شہیدی کے عزاداروں میں، اور بات میں حق کی کروں تیروں میں تلواروں میں،
داغ ماتم سے بڑھے میرے بدن کی زینت، اور ہو خاک شفا میرے کفن کی زینت، دور دنیا سے غم و رنج خدایا ہو جائے، اور ہر جگہ پرچم عباس کا سایہ ہو جائے، ہو میرا کام عزاداروں کی خدمت کرنا، ہر گھڑی ذکر علی کرنا، عبادت کرنا، زندگی ہو میری سلمان کی صورت یا رب، علم کے در سے رہے مجھ کو محبت یا رب، ہاتھ پھیلاؤں تو بس آل نبی کے در پر، بھیک پاتے ہیں جہاں جنوں ملک بھی آ کر، آخری شعر کہ خدا اتنی عزاداروں کو عزت دے دے، کربلا جانے کی ان سب کو سعادت دے دے، غازی عباس سے وابستہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد، اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ قابل قدر حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران شہداء کربلا علیہ السلام، آپ کی خدمت میں چاند رات سے مسلسل مرکزی امام بارگاہ مسجد علی بن ابی طالب علیہ السلام وادی الکبیر مسقط میں یہ جو عشرہ ماہ محرم کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس میں بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول جناب فاطمہ الزہرا سلام انسان اور معرفت امام کے عنوان سے ایک گفتگو جاری و ساری ہے۔ چاند رات سے آج یہ 5ویں مجلس اور محرم کی 4 تاریخ کی نسبت سے
جو سلسلہ جاری ہے اس میں روزانہ آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی جن 2 آیتوں کی تلاوت کرنے کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں، اس میں ایک آیت میں خداوند عالم نے انسان کو اس کی عزت اور اس کی اہمیت سے آگاہ کیا، اور دوسری آیت میں بلا فاصلہ انسان کو امام کی جانب متوجہ کیا اور ایک پیغام دیا کہ اول انسان اپنی حیثیت کو اور اپنی اہمیت کو سمجھے، اور جب انسان اپنی حیثیت اور اپنی اہمیت کا عرفان کر لے تو پھر یہ یاد رکھے کہ قیامت کے میدان میں اسی عزت دار انسان کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب انسان خود فیصلہ کرے کہ جب دنیا میں اللہ نے اسے اتنا عزت دار بنایا، اسے اشرف مخلوقات قرار دیا، اسے نباتات و جمادات و حیوانات سے افضل و اعلیٰ قرار دیا، تو انسان خود فیصلہ کرے کہ قیامت میں وہ کس امام کے ساتھ محشور ہونا چاہتا ہے۔ اس امام کے ساتھ جو اضافہ عزت کا سبب بنے گا، یا وہ امام جو انسان کی ذلت کا سبب بنے گا۔ میں روزانہ آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جو انسان کی عزت کا ذکر ہوا ہے، یہ معرفت امام کی خاطر ہے کہ انسان اپنی عزت و اپنی اہمیت کو سمجھنے کے بعد اس امام کی معرفت حاصل کرے جو اللہ کی جانب سے ہدایت کے لیے معین کیے گئے ہیں، جو اللہ کی جانب سے رہبری کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ ان اماموں کی معرفت حاصل کرے، اس لیے کہ اس دنیا کی عزت اور آخرت کی عزت دونوں کا انحصار امام معصوم کے اوپر ہے۔ وہ من اللہ امام جسے اللہ نے منتخب کیا ہے، اگر اس کی معرفت ہے، اگر اس کے دامن سے تمسک ہے، تو انسان کو اس دنیا میں بھی عزت ملے گی اور انسان کو آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ چنانچہ میں نے کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ زیارت عاشوراء میں جو ایک فقرہ ہماری آپ کی زبان پر جاری ہوتا ہے کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ ہمیں عزت عطا کر اس دنیا میں بھی اور ہمیں عزت عطا کر آخرت میں بھی، مگر وہ عزت مولا حسین علیہ السلام کے ذریعے ہو۔ دیکھیے زیارت عاشوراء کا یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام انسان کی عزت کے اضافے کا سبب ہیں، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی شہداء کربلا ہیں، مولا حسین کے اصحاب ہیں، مولا حسین کے جانثار ہیں، آج جو ان کا نام صفحہ تاریخ میں باقی ہے، آج جو ان کی عظمت اور آج جو اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ان کی عزت کا ذکر ہے، وہ سب بطفیل محبت امام حسین علیہ السلام ہے، وہ سب بسبب تمسک دامن امام حسین علیہ السلام۔ اصحاب امام حسین کی عزت کا سبب مولا حسین ہے۔ اب اصحاب امام حسین علیہ السلام کو جو عزت ملی، میں نے کل عرض کیا تھا کہ جناب جون کو جو عزت ملی، جناب حبیب کو جو عزت ملی، وہ مولا حسین کی وجہ سے۔ اب دیکھیں کس درجے کی عزت ملی۔ اصحاب مولا حسین اس امام کی معرفت رکھتے ہیں، اس امام سے تمسک رکھتے ہیں جو اس سلسلہ امامت کا تیسرا امام ہے جسے اللہ نے ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو اب عزت کی منزل یہ ہے کہ امام حسین کے جانثاروں کے لیے جب ہم زیارت پڑھتے ہیں، جب امام حسین کی زیارت وارثہ کے بعد ہم امام حسین کے اصحاب کو سلام کرتے ہیں، تو اگر اس زیارت کے فقروں پر ہم غور کریں تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ مولا حسین سے تمسک نے اصحاب حسین کو کس درجہ عزت پر پہنچا دیا، کس منزل عزت پر پہنچایا ہے۔ جب ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اس زیارت وارثہ کے ذریعے امام حسین کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کرتے ہیں، اور امام حسین کی زیارت کے بعد شہزادے علی اکبر کی زیارت پڑھتے ہیں، اور شہزادے علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کے بعد ہم مولا حسین علیہ السلام کے اصحاب کو سلام کرتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو سلام کیا جاتا ہے تو امام حسین کے اصحاب کی زیارت میں یہ اور اس کے جیسے کئی فقرے آتے ہیں کہ السلام علیکم یا انصارا دین اللہ، کہ اے اللہ کے دین کے ناصروں آپ پر سلام ہو۔ السلام علیکم یا انصارا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول کے مددگاروں آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اے امیر المومنین کے ناصروں آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اے امام حسن کے مددگاروں آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اے مولا حسین کے انصار آپ پر ہمارا
सलाम हो। ये फ़िक्रे आपके ज़हनों में महफूज होंगे कि जब असहाब इमाम हुसैन को हम सलाम करते हैं तो इन्हीं फ़िक्रों के ज़रिए उनकी खिदमत में तोहफ़े सलाम पेश करते हैं। अब काबिले फ़िक्र बात यह है, काबिले गौर बात यह है कि यूँ हम इमाम हुसैन के जानिसारान को असहाब हुसैन कहते हैं। यूँ इमाम हुसैन पर जान निसार करने वालों को, चाहे हबीब हों या सईद हों, ज़ुहैर हों या बुरैर हों, जनाब जौन हों या जनाब हुर हों, अबू समाम सैदावी हों या नाफ़े इब्न हिलाल इब्न नाफ़े हों, जितने भी इमाम हुसैन के असहाब हैं हम उनको यूँ असहाब हुसैन कहते हैं। लेकिन जब हम उनको सलाम करते हैं तो सलाम में, ज़ियारत में असहाब हुसैन को असहाब कह के सलाम नहीं करते हैं, अंसार कह के सलाम करते हैं। ये बात काबिल गौर है। मौला हुसैन के असहाब को असहाब कह के सलाम नहीं करते, अंसार कह के सलाम करते हैं। असहाब और अंसार का फ़र्क क्या है? असहाब व अंसार का फ़र्क क्या है? तो अजीज़ो, असहाब व अंसार का फ़र्क यह है कि साथ रहने वालों को असहाब कहते हैं। बहुत गौर से जुमला सुनिएगा कि साथ रहने वालों को असहाब कहते हैं और मुसीबत के मौके पर साथ देने वालों को अंसार कहते हैं। जो हमारे यहाँ जो शरफ़ सोहबत हासिल करें वो असहाब कहलाते हैं, जो फ़र्ज़ नुसरत अदा करें वो अंसार कहलाते हैं। साथ रहने वालों को असहाब कहा जाता है और मुसीबत के मौके पर साथ देने वालों को अंसार कहा जाता है। अब ये जो हम इमाम हुसैन के असहाब को अंसाब की जगह अंसार कह के सलाम करते हैं, तो ये ज़ियारतें हमारी इख्तिरा की हुई नहीं हैं, ये ज़ियारतें हमारी ईजाद करदा नहीं हैं, बल्कि ये ज़ियारात के फ़िक्रे भी बारगाह मासूमीन से अता किए गए हैं। ये सलीक़े सलाम भी मासूमीन ने हमें अता किया है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की बारगाह से जो ज़ियारत के फ़िक्रे हम तक आए, उन ज़ियारत के फ़िक्रों में असहाब के लिए लफ्ज़ अंसार का आना इस बात की दलील है कि मासूमों की नज़र में जो मर्तबा साथ देने वालों का होता है वो साथ रहने वालों का नहीं होता। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई जो मर्तबा साथ देने वालों का होता है वो मर्तबा साथ रहने वालों का नहीं होता। जो मर्तबा नुसरत करने वालों का होता है वो मर्तबा शरफ़ सोहबत हासिल करने वालों का नहीं होता। यही वजह है कि ख़ुद मौला हुसैन ने फरमाया था, जैसे असहाब मुझे मिले मेरे नाना को भी नहीं मिले। भाई वजह ये क्या थी? वजह यही थी कि उन्हें साथ रहने वाले मिले, वो इनको साथ देने वाले मिले। तो हमारे यहाँ इनको नुसरत करने वाले मिले। अज़ीज़ान गिरामी, जो मर्तबा नुसरत का होता है वो शरफ़ सोहबत का नहीं होता। सोहबत का शरफ़ भी अपनी जगह एक शरफ़ माना जाता है, लेकिन जो मर्तबा नासरों का होता है, जो मर्तबा साथ देने वालों का होता है, वो मर्तबा साथ रहने वालों का नहीं होता। आप दलील मांगिए तो दलील ये है कि जब पैगम्बर इस्लाम ने ऐलान इस्लाम फरमाया और काफ़िला इस्लाम ज़ुलशीरा से जारी व सारी हुआ, तो जैसे जैसे पैगाम इस्लाम आगे बढ़ता गया, काफ़िला इस्लाम आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे दामने सोहबत में आने वालों की तादाद भी बढ़ती गई। 1 से 2 हुए, 2 से 10 हुए, 10 से 1000 हुए और गदीर आते आते कम से कम 1.25 लाख हो गए हमारे यहाँ। भाई गदीर आते आते शरफ़ सोहबत पाने वाले कम से कम 1.25 लाख हो गए। अब जो ये शरफ़ सोहबत पाने वाले दामने सोहबत रसूल में आए तो नतीजा ये निकला कि जो नबी की सोहबत में आया तो सोहबत में आने वाले को फ़ायदा मिला, जिसकी सोहबत में आया उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला। भाई साथ रहने वालों को फ़ायदा मिला, जिसके साथ थे उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला। जो जो सोहबत रसूल के दामन में आता गया, जो जो सहाबी का लक़ब पाता गया, वो फ़ायदा उठाता गया। तारीख़ कहती है उनमें जो बेघर थे उन्हें घर मिल गया, जो बेज़र थे उन्हें ज़र मिल गया, जो बीमार थे उन्हें शिफा मिल गई, जो भूखे थे उन्हें ग़िज़ा मिल गई, जो बेअमान थे उन्हें अमान मिल गई, जो बेईमान थे उन्हें ईमान मिल गया। तो जो हमारे यहाँ जो दामने सोहबत में आता गया फ़ायदा उठाता गया। मुझे बताइए नबी को क्या फ़ायदा मिला? भाई इस कसरत से, इस हुजूम से, इस मजमे से नबी को क्या फ़ायदा मिला? मैं अर्ज़ करता हूँ सुकून तो सुकून है, एक कागज़ और कलम मांगा था वो भी ना मिला।
عزیزوں تو صحبت کا اور نصرت کا فرق سمجھیے. دیکھیے مولا حسین کے اصحاب کس منزل کے اوپر ہیں, امام حسین کے اصحاب کس درجہ عزت کے اوپر ہیں, وہ منزل نصرت کے اوپر ہیں. نصرت کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ صحبت کا نہیں ہوتا ہے. صحبت میں آنے والا فائدہ اٹھاتا ہے اور نصرت کرنے والا دین کو فائدہ پہنچاتا ہے. صلوات بھیجے محمد تو جو ہمارے نصرت کرنے والا دین کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور جو نصرت یعنی مدد ساتھ دینے کی اہمیت ہے وہ ساتھ رہنے کی اہمیت نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی قرآن کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس آیت کو آیت میثاق کہتے ہیں, اور آیت میثاق کا لب لباب یہ ہے, میں ترجمہ نہیں پڑھ رہا ہوں, آیت میثاق کا مفہوم یہ ہے, نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا, اور جناب آدم سے لے کے جناب نوح تک, جناب نوح سے حضرت ابراہیم تک, حضرت ابراہیم سے موسیٰ و عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء سے اللہ نے ایک عہد لیا, ایک میثاق لیا. وہ عہد یہ تھا کہ تم وعدہ کرو, تم عہد کرو. بھئی عالم ارواح میں اللہ تمام انبیاء کی روحوں سے وعدہ لے رہا ہے کہ تم وعدہ کرو کہ اگر تمہیں آخری پیغمبر کا دور مل جائے یا وہ تمہارے دور میں آ جائیں. بھئی سارے نبیوں سے آخری نبی کے لیے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ان کا دور مل جائے یا وہ تمہارے دور میں آ جائیں تو تم وعدہ کرو کہ تم ان پہ ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی نصرت بھی فرماؤ گے. تو ہمارے یہاں تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے, ان کی نصرت بھی فرماؤ گے. لیجئے نبیوں سے بھی صحابی بننے کا وعدہ نہیں لیا گیا ہے, ناصر بننے کا وعدہ لیا گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ان سے بھی ساتھ رہنے کا وعدہ نہیں لیا گیا, ان سے بھی ساتھ دینے کا وعدہ لیا گیا کہ تم وعدہ کرو کہ ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت کرو گے. توجہ سنیے گا, بات بہت قابل غور ہے کہ تم پیغمبر کی نصرت کرو گے, لیکن نصرت کے ساتھ ایک شرط رکھی گئی. نبیوں کے سامنے بھی ایک کنڈیشن رکھی گئی. وہ کنڈیشن یہ تھی کہ پہلے ایمان لانا پھر نصرت کرنا. ہمارے یہاں پہلے ایمان لانا پھر نصرت کرنا. اس کا مطلب معصوم کی نصرت مشروط ہوتی ہے, معصوم کی نصرت میں کنڈیشن ہوتی ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے مومن بنو پھر نصرت کرنا, پہلے ایمان لاؤ پھر نصرت کرنا. بھائی معصوم کی نصرت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے, جیسے اللہ کی عبادت کے لیے اسلام کا ہونا ضروری ہے. بہت غور سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. جیسے اللہ کی عبادت کے لیے اسلام کا ہونا ضروری ہے, ویسے ہی معصوم کی نصرت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص مسلم نہ ہو تو شریعت اسے عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتی. بھائی شریعت عبادت کی اجازت کسے دیتی ہے؟ پہلے مسلم بنو پھر نماز پڑھو, پہلے مسلم بنو پھر روزہ رکھو. اگر کوئی غیر مسلم یہ چاہے کہ وہ نماز پڑھے, کوئی غیر مسلم یہ چاہے کہ وہ روزہ رکھے, کوئی غیر مسلم یہ چاہے کہ وہ حج کرنے جائے تو شریعت روک دیتی ہے. شریعت کہتی ہے پہلے کلمہ پڑھو پھر نماز پڑھنا, پہلے کلمہ پڑھو پھر روزہ رکھنا, پہلے کلمہ پڑھو پھر حج کرنے جانا. یعنی عبادت کے لیے قانون یہ ہے کہ مسلم ہونا ضروری ہے. عبادت میں بغیر مسلم بنے عبادت کی اجازت نہیں ہے, نہ نماز کی اجازت ہے نہ روزے کی اجازت ہے. بھئی حج کرنے والے گواہی دیں گے کہ خانہ کعبہ میں تو آیتیں موجود ہیں سورہ برات کی, جس پہ اعلان ہے کہ ہرگز ہرگز کوئی مشرک زمین حرم پر قدم نہ رکھے, کوئی زمین کعبہ پر قدم نہ رکھے. اس لیے کہ سورہ برات سے پہلے خانہ کعبہ میں مشرکین بھی آتے تھے اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. لیکن سورہ برات نے آ کے بین لگا دیا کہ اب ہرگز ہرگز کوئی مشرک زمین کعبہ پر قدم نہیں رکھے گا. میں کہوں گا پالنے والے بین لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے آنے دیتا, تیرا مقدس گھر ہے, خانہ کعبہ ہے, بیت اللہ ہے, ایسے مقدس گھر میں شاید آتے آتے یہ سدھر جائیں. شاید آتے آتے یہ سدھر جائیں تو آواز آئے گی. میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ مقدس مقامات کا قانون سمجھو. یہاں آتے آتے نہ سدھرنا, یہاں سدھر کے آنا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
यहाँ सुधर गया। तो अजीजों, जैसे इबादत करने के लिए इस्लाम का होना ज़रूरी है, वैसे ही नबी की नुसरत के लिए ईमान का होना ज़रूरी है। अगर कोई गैर मुस्लिम नमाज पढ़ने लगे, शरीयत उसे रोक देगी। कोई गैर मुस्लिम रोज़ा रखना चाहे, शरीयत उसे टोक देगी। कोई गैर मुस्लिम हज करने जाए, शरीयत उसे रोक देगी। तो जैसे गैर मुस्लिम को नमाज की इजाज़त नहीं है, रोज़े की इजाज़त नहीं है, इबादत की इजाज़त नहीं है, वैसे ही गैर मोमिन को नबी की नुसरत की इजाज़त नहीं है। नबी की मदद करने के लिए, नबी की नुसरत करने के लिए, पूरी तवज्जो सुनिएगा, नबी की नुसरत करने के लिए मोमिन होना ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि किताबों में जनाब हमज़ा के लिए एक वाक़या लिखा है। देखिए, हमारा तो ईमान है कि पैगंबर के तमाम आबा व अजदाद दीन इब्राहीम पर थे, वो मुवहिद थे, वो अल्लाह की वहदत के ऊपर ईमान रखने वाले थे। लेकिन किताबों में लिखा है कि जनाब हमज़ा पैगंबर इस्लाम के चचा, मक्के में एक वाक़या हुआ। वो वाक़या ये हुआ कि अबू जहल ने पैगंबर इस्लाम की शान में कुछ गुस्ताखी की। जब ये खबर जनाब हमज़ा को मिली कि पैगंबर इस्लाम की शान में अबू जहल ने गुस्ताखी की है, तो किताब में लिखा है कि अभी जनाब हमज़ा ने ऐलान ईमान नहीं किया था, यानी अभी कलमा नहीं पढ़ा था। लेकिन यह सुन के उनको गैज़ आया और वो दौड़ते हुए गए और अपनी तलवार की नियाम से, जो लकड़ी की बनी थी, उससे अबू जहल के सर पर ज़र्ब लगाई और पैगंबर की शान में होने वाली गुस्ताखी का बदला लिया। और ये अमल करने के बाद जनाब हमज़ा पैगंबर की खिदमत में आए तो पैगंबर ने फरमाया, चचा जान, अभी मैं आपसे राज़ी नहीं हुआ, पहले ईमान लाइए फिर मेरी नुसरत कीजिएगा, पहले कलमा पढ़िए फिर मेरी मदद कीजिएगा, पहले मोमिन बनिए फिर मेरी नुसरत कीजिएगा। ये किससे कहा? जनाब हमज़ा से। कौन हमज़ा? जो नबी के चचा थे। अब नबी एक हैं, तारीख के आईने में नबी के चचा दो हैं, एक को हमज़ा कहते हैं, एक को जनाब अबू तालिब कहते हैं। और हमारे यहाँ, अरे हमज़ा ने कलमा पढ़े बगैर, जनाब हमज़ा ने ईमान लाए बगैर, आपके बकौल कलमा पढ़े बगैर एक बार नबी की नुसरत की तो नबी ने रोक दिया। क्या जनाब अबू तालिब का कलमा ढूंढने वाले ये बताने की जहमत गवारा फरमाएंगे कि एक चचा ने कलमा पढ़े बगैर एक बार नबी की मदद की तो नबी ने टोक दिया। आखिर जनाब अबू तालिब को नबी ने कभी क्यों न रोका? कभी क्यों न टोका? जनाब अबू तालिब से नबी ने कभी ये क्यों ना कहा कि पहले कलमा पढ़िए फिर मेरे बिस्तर पर अपने बच्चों को सुलाइएगा, पहले कलमा पढ़िए फिर मुझे कुफार के शर से बचाइएगा, पहले कलमा पढ़िए फिर मुझे शेब अबी तालिब में पनाह दीजिएगा। अरे भाई, एक चचा ने एक बार मदद की, नबी ने टोक दिया। अबू तालिब को क्यों ना रोका? अबू तालिब को क्यों ना टोका? ये नबी का न रोकना न टोकना ईमान अबू तालिब की दलील है। सलावात भेजे हम भाई, किसी किताब में मिलता है कभी जनाब अबू तालिब से कहो कि चचा जान, आपने कलमा पढ़ा नहीं, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? तो अजीज़ों, मदद के लिए, नुसरत के लिए ईमान की शर्त है। और फिर ये नुसरत अजीज़ान गिरामी किस मंजिल पर है? इमाम हुसैन के असहाब जो इस मंजिल इज़्ज़त पर हैं तो एक किस सबब से हैं? असहाब को असहाब नहीं कहा जाता, अंसार कहा जाता है। अंसार कहते हैं नुसरत करने वाले को। और नुसरत वो शय है, गौर से सुनिएगा भाई, मरकज़ी इमाम बारगाह मस्जिद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वादी अल कबीर मस्कत के लिए ये मजलिस है 4 मुहर्रम की निस्बत से, और बहुत अहम गुफ्तगू है आज की। इंशाअल्लाह आगे भी गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी कि ये नुसरत वो अहम मरहला है कि हमसे आपसे भी इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रम को जो तकाजा किया है, 10 मुहर्रम को जो मांग की है, 10 मुहर्रम को जो डिमांड की है, हमारी कौम का बच्चा बच्चा उस तकाजे से वाकिफ है, हमारी कौम का बच्चा बच्चा उस डिमांड को जानता है, हमारी कौम के बच्चे बच्चे के पास मौला हुसैन की उस आवाज़ का इल्म है कि 10 मुहर्रम को हमसे आपसे सबसे इमाम हुसैन ने एक मांग की है, एक डिमांड की है, एक तकाजा किया है, अभी मसाइब नहीं है। और वो तकाजा ये है कि हाल में नासरिन यंसुरना,
کہ ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے. امام حسین نے ہم سے بھی نصرت مانگی ہے، ہم کو بھی ناصر بننے کی دعوت دی ہے، ہم کو بھی شامل انصار ہونے کی دعوت دی ہے کہ ہے کوئی جو میری نصرت کرے. اب ہم پر آپ پر مولا حسین کی نصرت لازم ہے. جیسے ہم نے کہا ہم اللہ کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی عبادت کر کے دکھاؤ. اور جو سنیے گا، ہم نے کہا ہم اللہ کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی عبادت کر کے دکھاؤ. ہم نے کہا کہ ہم نبی کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی اطاعت کر کے دکھاؤ. ہم نے کہا قرآن کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی عمل کر کے دکھاؤ. جیسے ہی ہم کہیں گے ہم امام حسین کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی نصرت کر کے دکھاؤ. صلوات بھیجے محمد علیہ. سنیے گا، وہ منزل نصرت ہے. آواز آئے گی نصرت کر کے دکھاؤ. اللہ کو چاہتے ہو عبادت کر کے دکھاؤ، قرآن کو چاہتے ہو تو عمل کر کے دکھاؤ، نبی کو چاہتے ہو تو اطاعت کر کے دکھاؤ، تو امام حسین کو چاہتے ہو تو نصرت کر کے دکھاؤ. اب ہم کیسے نصرت کریں؟ دیکھیں، وہ نصرت جو کربلا کے 72 نے کی، وہ نصرت جو مولا حسین کے بیٹوں نے کی، وہ نصرت جو مولا حسین کے بھتیجوں بھانجوں نے کی، وہ نصرت جو اولاد عقیل نے کی، وہ نصرت جو اولاد جعفر نے کی، وہ نصرت جو اصحاب امام حسین نے کی، جو اولاد علی نے نصرت کی، وہ نصرت ہم آپ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہم پر بھی تو نصرت کرنا لازم ہے. ہم نے جب مولا حسین کی محبت کا دعویٰ کیا تو ہم پر بھی تو نصرت حسین لازم ہے. ہم کیسے نصرت کریں؟ بھائی وہ نصرت جو کربلا والوں نے کی ہے، جملہ بہت غور سے سنیے گا، وہ نصرت جو کربلا کے 72 شہیدوں نے کی ہے، وہ نصرت نہ 10 محرم سے پہلے ہوئی ہے اور نہ ظہور امام سے پہلے ہوگی. یہ جملہ نہ جانے آپ نے کیسے محسوس کیا ہوگا. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ نصرت کبھی نہیں ہوگی. میں نے عرض کیا کہ وہ نصرت جو اصحاب حسین نے کی، انصار حسین نے کی، نہ وہ 10 محرم سے پہلے ہوئی ہے اور نہ ظہور امام سے پہلے ہوگی. دیکھیں، وہ نصرت ایک بار اور ہونا ہے. امام حسین کی وہ نصرت جو اصحاب حسین نے کی، ویسی ہی نصرت ایک بار اور ہوگی، مگر وہ نصرت ہم آپ نہیں کریں گے. وہ نصرت ہمارے آپ کے حصے میں نہیں ہے. وہ نصرت تب ہوگی جب ظہور امام کے وقت رجعت ہوگی. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. سنیے گا، رجعت ہوگی. نوجوان بچے شاید نہ سمجھے ہوں تو سمجھا دوں. رجعت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ عقیدہ رجعت، یہ شیعت کا ایک بہت اہم عقیدہ ہے. جیسے اللہ ایک ہے، اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ وحدت. نبی برحق ہیں، اسے کہتے ہیں عقیدہ نبوت. مولا علی اللہ کے ولی مطلق ہیں، اسے کہتے ہیں عقیدہ ولایت. اہل بیت اپنے چاہنے والوں کے گناہ روز محشر معاف کر کے بخشوائیں گے، اسے کہتے ہیں عقیدہ شفاعت. ویسے ایک عقیدہ ہے جس کا نام ہے عقیدہ رجعت. یہ رجعت کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، رجعت کہتے ہیں پلٹنے کو، کہ کوئی جانے والا پلٹ آئے یا جانے والے کو پلٹا لیا جائے، اسے کہتے ہیں رجعت. بہت غور سے سنیے گا، جانے والے کو پلٹا لیا جائے اسے کہتے ہیں رجعت. بھائی یہی وجہ ہے کہ ہمارے مولا علی نے مغرب کی طرف جاتے ہوئے سورج کو اشارے سے پلٹایا. بھائی مغرب کی طرف جاتے ہوئے سورج کو مولا علی نے اشارے سے پلٹایا، تو اس معجزے کا نام ہے معجزہ رجعت الشمس. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. رجعت الشمس، رجعت الشمس کا مطلب ہے سورج کا پلٹنا. تو یہ عقیدہ رجعت کیا ہے؟ جب ظہور امام ہوگا تو خالی ظہور امام نہیں ہوگا، خالی امام نہیں آئیں گے. رجعت یہ ہے کہ جتنے امام 11 کی 11 امام جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی دنیا میں پلٹائے جائیں گے. خود پیغمبر اسلام بھی آئیں گے، جناب عیسیٰ بھی آئیں گے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، اصحاب کہف بھی آئیں گے. یہ رجعت ہے کہ جتنے جانے والے جا چکے ہیں. حد یہ ہے کہ وہ مومنین جو انتظار امام کر رہے ہیں، جو ظہور امام کی دعا کر رہے ہیں، جو دعائیں مانگتے ہیں کہ کاش ظہور امام ہو
اور ہمارا شمار بھی امام کے انصار میں ہو۔ دیکھیں یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ جب ہم دعا مانگتے تو کیا دعا مانگتے کہ ظہور امام و ہمارا شمار امام کے انصار میں ہو۔ صلوات بھیجے محمد علیہ، نصرت کرنے والوں میں ہو۔ تو وہ مومنین جو انتظار امام کر رہے ہیں، نصرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کو بھی اگر وہ مر گئے ہوں گے تو ان کو دنیا میں پلٹایا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں رجت۔ چنانچہ کتابوں میں ایک دعائے عہد، دعائے عہد کتابوں میں موجود ہے، اور دعائے عہد کے لیے روایت ہے کہ جو 40 دن لگاتار نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھے گا وہ مر بھی جائے گا، تو جب امام کا ظہور ہوگا تو اسے قبر سے جلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا کہ اٹھو، وقت نصرت آ گیا، ظہور ہو گیا۔ تم دعا مانگتے تھے کہ تم مولا حسین کے خون کا انتقام لوگے، بدلہ لینے کا وقت آ گیا۔ اب یہ جملہ چاہے جیسے سمجھیے گا، بھائی جو بدلہ لینے کی تمنا رکھتے ہیں ان کو بھی پلٹایا جائے گا، ان کی بھی رجت ہوگی، ان کو بھی پلٹایا جائے گا۔ ارے صرف بدلہ لینے والوں کو نہیں پلٹایا جائے گا، جن سے بدلہ لینا ان کو بھی پلٹایا جائے گا۔ صرف بدلہ لینے والوں کو نہیں پلٹایا جائے گا، جن سے بدلہ لینا ان کو بھی پلٹایا جائے گا۔ صرف تیر نہیں پلٹائے جائیں گے، صرف تلواریں نہیں پلٹائی جائیں گی، ہدف بھی پلٹائے جائیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ جملہ چاہے جیسے سمجھیے گا، محرم کی 4 کی نسبت سے آج کی یہ مجلس برپا ہو رہی ہے، آج ہی کی تاریخ سے اس واقعے کے لیے میں اشارہ کرتا ہوں۔ بھائی رجت میں بدلہ لینے والوں کو ہی پلٹایا جائے گا۔ وہ تلوار جو 4 محرم کو توڑی گئی تھی وہ رجت میں جوڑی جائے گی۔ صلوات بھیجے محمد علیہ، اور رجت ہو گیا تھا، رجت ہوگی۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بحار الانوار کے علائم ظہور کے باب میں یہ رجت کا منظر بہت تفصیل کے ساتھ تحریر کیا ہے کہ کس انداز سے رجت ہوگی۔ وہ لکھتے ہیں، میں آپ کو اپنے لفظوں میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے جو علائم ظہور میں منظر رجت تحریر کیا ہے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پوری توجہ فرمائیے گا، یہ آخری منزل ہے۔ رجت کا منظر یہ ہے کہ علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب امام کا آخری امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ تو سب سے پہلے آپ خانہ کعبہ میں نظر آئیں گے۔ ظہور خانہ کعبہ میں ہوگا، سب سے پہلے امام کعبے میں نظر آئیں گے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ نظر بھی آنا چاہیے۔ قرآن اعلان کر چکا بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کا قانون ہرگز بدلتا نہیں ہے۔ جب پہلا کعبے میں نظر آیا ہے تو آخری بھی کعبے میں نظر آئے گا۔ تو آخری کا دیدار اور آخری کی زیارت بھی خانہ کعبہ میں ہوگی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں جب امام ظاہر ہوں گے تو سنگ اسود پر آپ اپنی کوہنی ٹکائے ہوئے ہوں گے، اور سب سے پہلے جبریل آئیں گے، اور آنے کے بعد جبریل امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد سلسلہ رجت شروع ہوگا، خانہ کعبہ کے پیچھے رجت ہوگی، اصحاب کہف کی رجت ہوگی، آواز آئے گی وہ اصحاب کہف آ رہے ہیں، رسول خدا آ رہے ہیں، جناب امیر المومنین آ رہے ہیں، وہ کل ایمان آ رہا ہے، پیچھے پیچھے سلمان آ رہا ہے، وہ ابو ذر آ رہے ہیں، وہ مالک اشتر آ رہے ہیں، وہ مولا حسن مجتبیٰ آ رہے ہیں۔ علامہ مجلسی لکھتے پھر مولا حسین کی رجت ہوگی، اعلان ہوگا وہ شہنشاہ کربلا آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے شہداء کربلا آ رہے ہیں، وہ حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں، وہ جون آ رہے ہیں، وہ سعید آ رہے ہیں، وہ زہیر آ رہے ہیں، وہ بریر آ رہے ہیں، وہ عابس شاکری آ رہے ہیں، وہ شوذب عابسی آ رہے ہیں، وہ نافع ابن ہلال آ رہے ہیں، وہ ابو سمامہ سیداوی آ رہے ہیں، وہ ابو شاہ کندی آ رہے ہیں۔ اعلان ہوگا وہ قاسم کی شکل میں شبر آ رہے ہیں، وہ قاسم کی شکل میں شبر آ رہے ہیں، وہ اکبر کی صورت میں پیمبر آ رہے ہیں، ارے وہ جھولے میں چھوٹے سے حیدر آ رہے ہیں۔ بھائی وہ جھولے میں چھوٹے سے حیدر آ رہے ہیں، علی اصغر آ رہے ہیں، یہ بھی علی ہیں یہ بھی حیدر ہیں۔ بھائی ایک علی وہ جز العشیرہ میں، ایک علی وہ جو میدان کربلا میں،
دونوں کا نام بھی علی ہے اور دونوں کا کام بھی ایک ہے، صرف سن کا فرق ہے۔ آپ تاریخ پر نظر ڈال کے دیکھیے تھے کہ میں مصائب کے سینے سے فضیلت کا ایک گوشہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ذوالعشیرہ میں نبی نے پکارا، کوئی نہ نکلا اس علی کے سوا۔ کربلا میں جب مولا حسین نے پکارا تو کوئی نہ نکلا اس علی کے سوا۔ ذوالعشیرہ میں آواز نبی پر علی مرتضیٰ نے لبیک کہی، کربلا میں حل من ناصر ینصرنا پر علی اصغر نے لبیک کہی۔ وہ بھی علی ہیں، یہ بھی علی ہیں۔ ارے اس علی نے جھولے میں کلہ ازدر چیرا ہے، اس علی نے آغوش حسین میں کلہ بیعت چیرا ہے۔ بھائی کیا منظر ہوگا؟ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں منظر رجت کا، کہ وہ بریر آ رہے ہیں، وہ زہیر آ رہے ہیں، وہ عابد شاکری آ رہے ہیں، وہ شوذب عابسی آ رہے ہیں، وہ سعید آ رہے ہیں، وہ جناب جون آ رہے ہیں، وہ ابو ثمامہ سیداوی آ رہے ہیں، وہ ابو شاہ کندی آ رہے ہیں، وہ اولاد جعفر آ رہی ہے، وہ اولاد عقیل آ رہی ہے، وہ قاسم کی شکل میں شبر آ رہے ہیں، جھولے میں چھوٹے سے حیدر آ رہے ہیں۔ ارے کیا منظر ہوگا عزیزوں جب اعلان ہوگا ہوشیار عباس دلاور آ رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وہ نصرت وہی کریں گے، پھر سے انصار حسین آئیں گے، پھر سے اصحاب حسین آئیں گے۔ آپ دیکھیں یہ منزل کس وجہ سے ملی ہے؟ نصرت حسین کی وجہ سے۔ یہ جو عزت ملی یہ مولا حسین کی معرفت کی وجہ سے، عرفان امام کی وجہ سے۔ بھائی میں سورہ بنی اسرائیل کی جن 2 آیتوں کو پڑھ رہا ہوں تو پہلی آیت میں انسان کی عزت کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں امام کی اہمیت کا ذکر ہے، کہ سمجھو اگر تمہیں عزت باقی رکھنا ہے، عزت کو قائم رکھنا ہے، عزت میں اضافہ کرنا ہے تو اس امام کے ساتھ آنا کہ جس امام کی وجہ سے فطرس یہ کہتا ہوا گیا تھا کہ کون ہے میرا جیسا، کہ انا عتیق الحسین۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا جس امام کی وجہ سے حر کو عزت ملی، جس امام کی وجہ سے جناب فطرس کو عزت ملی، کون ہے میرا جیسا، کہ میں عتیق الحسین ہوں۔ بس عزیزو آج کی گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ یہ میں نے نصرت حسین کے عنوان سے، انصار حسین کے عنوان سے آج گفتگو اس لیے کی کہ آج مولا حسین کے ایک ایسے ناصر کا ذکر کرنا ہے، مولا حسین کے ایسے مددگار کا ذکر کرنا ہے جو صرف مددگار حسین نہیں بنا، مہمان حسین بھی بنا۔ جناب حر، اللہ اکبر، وہ حر کہ جب مولا حسین کوفے کی جانب رواں تھے تو یہی حر لشکر لے کے آیا، اور آنے کے بعد امام حسین کے راستے کو روکا اور لجا میں فرس کے اوپر ہاتھ ڈالا تو مولا حسین نے فرمایا حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، حر تیری ماں تیرے غم میں آنسو بہائے۔ تو حر نے کہا کہ اگر کوئی اور کہتا تو میں پلٹ کے یہی جملہ کہتا، میں پلٹ کے یہی کہتا، لیکن آپ کی ماں نبی کی بیٹی ہیں، آپ نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ دیکھیں جناب حر کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حر کے دل کے کسی کونے میں مولا حسین کی محبت موجود تھی، حر کے دل کے کسی گوشے میں جناب سیدہ کی محبت موجود تھی۔ کہ میں آپ کے لیے پلٹ کے نہیں کہہ سکتا۔ عزیزو آج اسی جناب حر کے مصائب ہیں، اور آج محرم کی 4 تاریخ سے فرش عزا بچھا ہوا ہے۔ محرم کی 4 تاریخ وہ ہے کہ مولا حسین کے خیمے نہر فرات کے کنارے سے ہٹا دیے گئے تھے۔ میں جناب حر کے مصائب سے پہلے یہ بات ضرور پڑھوں گا کہ نہر فرات جو مہر فاطمی ہے، اللہ اکبر، جناب سیدہ کے مہر میں شامل ہے نہر فرات، اس نہر فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے گئے۔ اس نہر فرات کا ایک نام نہر القمہ بھی ہے۔ اس نہر کو نہر القمہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک روایت موجود ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام القمہ تھا، اور وہ جناب عیسیٰ کے اصل دین کا پیرو تھا، وہ پیروی کرتا تھا حضرت عیسیٰ کی، اور بڑا رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کی رعایا میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، اس کی رعایا میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار جب القمہ اپنے ملک سے سفر کر رہا تھا اور سفر کرتے کرتے وہ زمین کربلا پر پہنچا، تو زمین کربلا پر پہنچنے کے بعد اس کا دل غمزدہ ہونے لگا، ایک کیفیت غم طاری ہونے لگی۔
تو اس نے اپنے علماء سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ آخر یہ کون سی زمین ہے کہ جس پر آنے کے بعد میرے دل پر ایک کیفیت غم طاری ہو رہی ہے، میرا دل پھٹا جا رہا ہے، نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، جی چاہ رہا ہے کہ میں چیخے مار مار کے رونے لگوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں زمین کربلا کی تاثیر ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جب مولائے کائنات جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو اسی زمین کربلا سے گزرے تو عبداللہ ابن عباس کہتے کہ میں نے دیکھا مولائے کائنات کو ذرا سی دیر کو زمین کربلا پر نیند آ گئی، کہ اس کے بعد مولائے کائنات روتے ہوئے اٹھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا یا علی خیریت تو ہے؟ ارے آپ کا جیسا صابر ہو اس طرح سے گریہ کر رہا ہے، آپ کا جیسا صبر کرنے والا اس طرح سے رو رہا ہے۔ کہا ابن عباس میں نے ابھی ایک خواب دیکھا۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا اس زمین کے اوپر خون کا دریا ہے اور اس خون کے دریا میں میرا حسین کمر کمر ڈوبا کھڑا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ لگا رہا ہے، کہ یہی وہ زمین ہے جہاں میرے حسین کو 3 دن کا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اللہ ہاں عزیزو رونے کے دن ہے۔ آوازیں اگر آپ کی بلند ہو رہی ہوں تو آوازوں کو آہستہ نہ کیجیے گا، آن لائن صحیح، اللہ نیتوں کا دیکھنے والا ہے، آپ کو فرش ادا پر بیٹھنے کے برابر ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ تو جب علقمہ پہنچا اس نے کہا کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، یہ کون سی زمین ہے؟ تو اس کے علماء نے کہا کتابیں دیکھ کے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں پر آخری نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ تو جیسے ہی علقمہ نے سنا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جدھر سے علقمہ گزر جائے ادھر نبی کا نواسا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے، کہ میں مولا حسین کی نصرت تو نہیں کر سکتا لیکن کم سے کم میں ان کے لیے پانی کا انتظام ضرور کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد علقمہ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ دریا کدھر ہے؟ بتایا گیا دریائے فرات کافی دور ہے۔ تو علقمہ نے کہا نہر کھود کے لاؤ، اور فوجیوں نے نہر کو تیار کیا۔ جب نہر میں پانی آ گیا تو علقمہ آگے بڑھا اور نہر فرات کے پانی کو اپنے چلوں میں لیا، غور سے پانی کو دیکھتا رہا، پھر آسمان کو دیکھا کہ پروردگارا تو گواہ رہنا کہ تیرے نبی کا نواسا جب یہاں آئے گا تو اسے کھانا ملے نہ ملے لیکن اسے پانی ضرور مل جائے گا، اس لیے کہ میں نے اس کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ میں کہوں گا اے علقمہ، ارے تو بہت مطمئن ہو کے زمین کربلا سے چلا گیا، ارے ذا 4 محرم کو آ کے دیکھ لے، جو نہر تو نے فرزند رسول کے لیے تیار کی اس نہر سے خیمے ہٹائے جا رہے ہیں، اسی کا پانی فرزند رسول پر بند کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی 4 محرم، اور اس کے بعد گزرتے گزرتے وہ دن بھی آیا کہ صبح عاشورہ آئی۔ جب شب عاشورہ آئی تھی عزیزو، جناب حر کے مصائب ہیں، تو کسی شخص نے دیکھا کہ جناب حر خیموں کے درمیان بہت بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا حر بڑے بڑے مارکے ہوئے لیکن کبھی تیرے چہرے پہ یہ تفکر نہیں دیکھا، تیرے چہرے پہ یہ پریشانی نہیں دیکھی، آخر پریشانی کا سبب کیا ہے؟ تو حر نے آواز دی کہ سبب تم کیا سمجھو، تمہارے کانوں پر عداوت حسین نے پردے ڈال دیے، غور سے سنو، تمہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہائے پیاس کی آوازیں نہیں سنائی دے رہی ہے؟ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے التش کہہ رہے ہیں، ہائے پیاس کہہ رہے ہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ان بچوں کا میں ہی مجرم ہوں۔ کہ حر ارادہ کیا ہے کہ صبح عاشور ہونے دو، لیجئے صبح عاشور ہوئی، حر لشکر یزید کو چھوڑ کے مولا حسین کی طرف گیا۔ ہاں عزیزو، یہ دنیا کا واحد مہمان ہے۔ دیکھیں مہمانوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، جب کوئی شخص کسی شہر میں مہمان جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے ایسے گھر میں قیام کرو کہ اگر بھوک لگے تو کھانا مل جائے، اگر پیاس لگے تو پانی مل جائے، اگر نیند آئے تو بستر مل جائے۔ یہ دنیا کا اکیلا مہمان ہے کہ جو کھانے کو چھوڑ کے بھوک کی طرف آیا، جو پانی کو چھوڑ کے پیاس کی طرف آیا، جو آرام کو چھوڑ کے آلام کی طرف آیا۔ اور جیسا مہمان آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، اللہ اکبر، اور جیسا مہمان آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا تو مولا حسین جیسا میزبان بھی نہیں دیکھا۔ ادھر اور امام حسین کی طرف آ رہے ہیں کہ امام حسین نے کہا اکبر و عباس جاؤ دیکھو ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ اللہ
جناب علی اکبر اور جناب عباس چلے، مولا حسین کے اصحاب چلے، حر کے ساتھ بیٹا موجود ہے، غلام موجود ہے، بھائی موجود ہے۔ حر نے اپنے چہرے کے اوپر نقاب کو ڈالا، اپنے ہاتھ رومال سے بندھوائے، سر جھکائے ہوئے چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا اللہ اکبر، کہا میرے لال کیا بات ہے، کہا اصحاب حسین استقبال کو آ رہے ہیں۔ حر نے اپنے قدموں کو تیز کیا، بیٹے کی آواز بلند ہوئی اللہ اکبر، کہا میرے لال اب کیا ہوا، کہا رے ہم شکل پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، عباس دلاور استقبال کو آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حر نے اور قدموں کو تیز کیا کہ بیٹے نے باپ کا شانہ ہلایا، بابا اور تیز چلیے، کہا کیا بات ہے، کہا رے فرزند رسول خود ہماری دعوت ہے۔ اور آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد امام کے قدموں پر سر رکھا، کہا آقا کیا میرے لیے بھی توبہ ہے، کہا حر ہم نے تجھے معاف کیا، ہمارے خدا نے تجھے معاف کیا، لیکن میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا کہ اگر حر جیسا کوئی مہمان نہیں تو مولا حسین جیسا کوئی میزبان نہیں۔ ایک مرتبہ امام نے حر کو خیمے کے سائے میں بٹھایا اور اس کے بعد چلتے چلتے اس خیمے میں آئے جس میں ننھے ننھے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے سوکھے کوزے لیے ہوئے ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے تھے، آلاتش کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ امام حسین نے بچوں کو قریب بلایا، بی بی سکینہ کو بلایا، سوکھے ہونٹوں کے اوپر اپنی انگلی پھیری، آواز دی سکینہ ہمیں معلوم ہے پیاس سے تمہارا کلیجہ پھکا جا رہا ہے، اللہ اکبر، ہمیں معلوم ہے پیاس سے ان بچوں کی کیا حالت ہے، لیکن اے سکینہ ان بچوں سے کہہ دو دیکھو باہر ہمارا مہمان بیٹھا ہے، جب تک ہمارا مہمان بیٹھا رہے کوئی ہائے پیاس کا نعرہ نہ لگائے، کوئی آلاتش کی صدا نہ بلند کرے، ارے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا مہمان شرمندہ ہو جائے۔ یہ کہنے کے بعد آئے کہ حر تم ہمارے مہمان ہو، کہا آقا مجھے اجازت دیجئے میں آپ سے شرمندہ ہوں، کہا کیسی شرمندگی حر نے کافی اصرار کیا، امام نے اجازت دی، حر نے اپنے جوان بیٹے سے کہا جاؤ اور فرزند رسول پر قربان ہو جاؤ، بہادر باپ کا بہادر بیٹا، شجاع باپ کا شجاع بیٹا میدان جنگ میں آیا، آنے کے بعد غضب کی جنگ کی، غضب کا جہاد کیا، لیکن کہاں تک اکیلا لڑتا، آواز آئی بابا میرا سلام۔ اور جب اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچے تو دیکھا مولا حسین پہلے سے بیٹھے ہیں، اور کے بیٹے کا لاشا گود میں لیے ہے، اور نے کہا آقا یہ کیا غضب کر دیا، ارے کئی غلام کے جنازے پر آقا آتے ہیں، کہا اور غضب تو تو نے کیا، کئی جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ آتا ہے۔ میں کہوں گا اے میرے مولا ارے صبح عاشورہ کی بات ہے، ہائے ظہر کا وقت، ہائے علی اکبر، اللہ اکبر، معزز و مجلس تمام ہو گئے۔ اس کے بعد جناب حر گئے، بلا کا جہاد کیا، بلا کی جنگ کی، اس کے بعد امام کو سلام کیا، امام پہنچے تو حر نے پھر امام کے چہرے کو دیکھا، کہا آقا میری خطا معاف کی، کہا جاؤ حر ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہمارے نانا کو ہمارا سلام کہنا۔ حر کے ماتھے سے خون کا فوارہ جاری تھا، لیکن میں نے عرض کیا امام کس منزل عزت تک پہنچاتا ہے، اللہ اکبر، ایک تو حر کا سر امام کے زانوں پر ہے، یہی کیا کم ہے، سر حر کعبے کی مثال ہو گیا۔ اب اس سے بڑھ کے بھی امام کی وجہ سے وہ عزت ملی کہ جب حر کے ماتھے کا خون نہیں رک رہا تھا تو امام نے اپنے گلے میں بندھا ہوا رومال کھولا، رومال کھولنے کے بعد حر کے ماتھے پر باندھا، کہا حر مبارک ہو، معلوم ہے یہ رومال ہماری اماں فاطمہ کا رومال ہے۔ میں کہو گئے آقا ارے مہمان کے ماتھے پر رومال باندھ دیا، شام غریبہ آپ کی بہنوں کی چادریں چھن جائیں گی، وہاں کوئی چادر دینے والا بھی نہ ہوگا۔ مولا حسین حر کا لاشا لے کے آئے اور وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا حسین کے گلے پر خنجر چل چکا، فضہ نے آ کے کہا کہ بی بی ارے اب گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، لشکر کہہ رہا ہے ہم لاشوں پر گھوڑے دوڑائیں گے۔ جیسے ہی گھوڑے آگے بڑھے حر کا لشکر آگے بڑھا، کہو ہمارے ساتھ، حر ہمارا سردار تھا، اگر ہمارے سردار کا لاشا پامال کیا گیا تو ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ ہمارے ساتھ نے اشارہ کیا، حر کا لشکر، حر کا قبیلہ حر کا لاشا لے کے چلا گیا۔ ہائے بہن کیا کرے، حر کے قبیلے والے نکل آئے، ہائے حسین کا قبیلہ، لاش حسین بگھوڑے دوڑتے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لبیک یا حسین 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 گن ٹیک حسین کچاوے دی کھڑا ڈیندئی بھین کوانا سیدہ دے گل قتل مڈے تے مک ویندی تیڈا قدم نہ باہر آندا تو زینب ہے کشاماد نے اے درد بیاہم کھانا کیویں ٹر سے شام دیاں گلیاں وچ تے کو ٹرن دا ول نہیں آندا مامل جڑا تیار ہوئے مولا ڈیک کے فرمیندہ اسکر دی مار باب جلدی کائے مینڈی بھیڑ مامل چے تھاک پہنسی جناب رباب دن مولا کیویں آواز سامنے دروازے تے پڑی دھی سورہ بیٹھیے مولا فرمیندے نے چابی مینوں دے مامل دے بو میرے مولا چابی چاہیے سہرا دے آتے رکھیے سہرا ڈیک کیا دیے بابا 40 گھر دا بند دروازہ ہے میں کلیاں میں لگڑے گھرا چمار ونجڑے بابا میں منت کریں دیا میرے مرن تو بعد میری قبر تے 4 سجن آون بچڑا کون آوی میری سینہ دیے سب تو پہلے میرا چاچا غازی نہ آوے جے میرا نام نہیں لکھیا دوجا میرا حصے دا بھرا علی اکبر نہ آوے تریجی میری ماں رباب نہ آوے سینہ کے ٹریے مولا فرمیندے سورہ دی چوتھے سجن دا ناڈسا بی بی آدھی بابا جے ناراض نہ ہوئے چوتھا تو بھی نہ آوے سیدھی دا متھا چوم کے سیدہ دے سگرا اور کوئی آوی نہ آوی بابا بادھا کریں دے بابا جیندہ نا ولسیا بابا بابا کر کے بابا دے گل چبائی پائین بی بی آدھی بابا واتی کیوں یادا میں مری ور پیا ویدہ مامل تیار ہوئے مامل کوچ کیتا ہے میری سین اٹھیے دروازہ ڈیوٹی تھی آئیے مامل جان دے ڈٹھے نے کافلے دے پاسے بی بی ڈیک کے حکل مار کے آدھیے کھاڑے پتن تے ماریے آئیو ساڑھ سگرا تے میں کافلے جو رہ گئی ذرا روک ملا ہی بیڑے کو تیری منت کرے دی پیا بی بی آدھی میرا کوئی نہیں رہ گیا اس وطن اتے اس سے پور دی میں لگ دیا جیڑا میں کو مل کے آئیو نہیں ٹریا میں ہوں دے پیو دی دیا یا حسین لبیک 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 یا حسین
حسین کا ماتم حسین کا ہے پرسا 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 حسین کا دیتی ہے آنکھ رو رو دیتی ہے آنکھ رو رو پرسا حسین کا ماتم حسین کا ہے 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 پرسا حسین کا روتی ہے پاک زارا شب روز کربلا میں روتی ہے پاک زارا شب روز کربلا میں بابا و ماں کو دیکھے بابا و ماں کو دیکھے پرسا حسین کا ماتم حسین کا ہے 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 پرسا حسین کا روتی ہے مادر زارا سردار انبیاء میں روتی ہے مادر زارا سردار انبیاء میں
का है पुरसा हुसैन का मातम हुसैन का है पुरसा हुसैन का मातम हुसैन का है पुरसा हुसैन का मातम हुसैन का है पुरसा हुसैन का रोते हैं अंबिया सारे ज़हरा के लाल पे रोते हैं अंबिया सारे ज़हरा के लाल पे देते हैं करबला के देते हैं करबला के पुरसा हुसैन का मातम हुसैन का है 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 पुरसा हुसैन का होता है शोर मातम सारी कायनात में होता है शोर मातम सारी कायनात में जब देते हैं फरिश्ते जब देते हैं फरिश्ते पुरसा हुसैन का मातम हुसैन का है 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 पुरसा हुसैन का रोते हैं दो जहां में मौला हुसैन को रोते हैं दो जहां में मौला हुसैन पे देते हैं मातमी मिलके देते हैं मातमी मिलके पुरसा हुसैन का मातम हुसैन का है 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 पुरसा हुसैन का है अर्श खून रोता रोती है कुल खुदाए है अर्श खून रोता रोती है कुल खुदाए देती है जब सकीना देती है जब सकीना पुरसा हुसैन का मातम हुसैन का है 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 पुरसा हुसैन का खालिक भी रोता होगा मजलों में
حسین کا ہے پرسا حسین کا ماتم 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 حسین کا ہے پرسا حسین کا سب روز کر کے ماتم شہدائے کربلا کا سب روز کر کے ماتم شہدائے کربلا کا دیتی ہے ماتمی ماں دیتی ہے ماتمی ماں پرسا حسین کا ماتم حسین کا ہے 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 پرسا حسین کا دامن ہے بخششوں کا ہے اسد کا دو جہاں میں دامن ہے بخششوں کا ہے اسد کا دو جہاں میں نوحہ حسین کا اور نوحہ حسین کا اور پرسا حسین کا ماتم حسین کا ہے پرسا حسین کا جیو بھائی جیو جیو بھائی جیو سدائی جیو ماتمی مولا جاندیا صدرا اکبر میری مکدیا 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 جاندیا صدرا اکبر میری لگ جاندیا رو رو راتا یادا وچ تیریاں تیریاں مکدیا جاندیا صدرا اکبر میری مکدیا جاندیا صدرا اکبر میری مکدیا جاندیا صدرا اکبر میری لگ جاندیا رو رو راتا یاداں وچ تیریاں تیریاں مکدیا جاندیا صدرا اکبر میری
मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया लग जांदियां रो रो राता यादा विच मेरिया तेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया 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 लग जांदियां रो रो राता यादां विच तेरिया तेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया तेरे शगना वाले अकबर दिल विच रह गए वीर मेरे तू जीवे मैं मर जावा मनता ने मेरिया मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा तेरे शगना मेरिया तेरे शगना वाले अकबर दिल विच रह गए वीर मेरे तू जीवे मैं मर जावा मनता ने मेरिया मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया लंघ जांदियां रो रो राता यादां विच मेरिया तेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया पालिया पर दया विच तैनू हाय पुपिया ने वीर जिवे नहीं होनिया बिच करबल दे कदरा ओ तेरिया तेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया लग जांदियां रो रो राता यादां विच तेरिया तेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया पालिया पर दया विच तैनू हाय पुपिया ने वीर जिवे नहीं होनिया बिच करबल दे कदरा ओ तेरिया तेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया लंघ जांदियां रो रो राता यादां विच तेरिया तेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा
اکبر میری جاندیاں صدرا تیرے پیغام میرا قاصد ویڑ میرے نو بھیڑ والوں تیرے ویر وچھوڑے لایا مرزانے جیڑیاں جیڑیاں مکدیاں جاندیاں صدرا اکبر میریاں مکدیاں جاندیاں صدرا اکبر میریاں مکدیاں جاندیاں صدرا اکبر میریاں تیرے پیغام میرا قاصد ویر میرے نو بھیڑ والوں تیرے ویر وچھوڑے لایا مرزانے جیڑیاں جیڑیاں مکدیاں جاندیاں صدرا اکبر میریاں مکدیاں جاندیاں صدرا اکبر میریاں مکدیاں جاندیاں صدرا اکبر میریاں سانیاں جاندیاں صدرا اکبر میریاں لنگ جاندیاں رو رو راتاں یاداں وچ میریاں تیریاں مکدیاں جاندیاں صدرا اکبر میریاں سانیاں مکدیاں جاندیاں صدرا اکبر میریاں لنگ جاندیاں رو رو راتاں یاداں وچ تیریاں تیریاں مکدیاں جاندیاں صدرا اکبر میریاں مکدیاں جاندیاں صدرا اکبر میریاں مکدیاں جاندیاں صدرا اکبر میریاں نال خوشیاں دے سجاوانی سوچیا سی میں پیر سرا جن پیر کنے بھول جاواں رسماں میں تیریاں تیریاں مکدیاں جاندیاں صدرا کربلا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا 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 تجھے بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا 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 جا تجھے بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا تمہارے آنے سے صحرا میں مجھ کو چین ملے ملے حسین سے تو اور تجھے حسین
علی کی بیٹیاں ہمراہ میرے آئی ہے بچانے دین وہ بچے بھی ساتھ لائی ہے اگر تو آئے بڑے ان کا حوصلہ جا میرے حبیب میرے دوست کربلا 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 جا تجھے بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا نبی کے لارے سے امت نے منہ ہی پھیر لیا سلگتے دشت میں نے بطول گھیر لیا کٹھن یہ وقت ہے میرے ہم نوا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا 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 جا تمہیں بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا چڑھ کے آؤ میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرا ارادہ ہے قسمت سوار دوں تیری وہی ہو تیری لہد کب ہو جہاں میری حبیب جلد میرے پاس نینوا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا 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 جا امید آنے کی تیرے لگائے بیٹھا ہوں میں تیری راہوں میں آنکھیں بچھائے بیٹھا ہوں سہارا دینے مجھے میرے باوفا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا تجھے بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا مدینہ چھوٹ گیا کربلا میں آیا ہوں میں ایک عظیم سمک صد بھی دل میں لایا ہوں مجھے مولا بنانی ہے یہ جگہ جا میرے حبیب میرے دوست کربلا 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 جا تجھے بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا میرے حبیب میرے
پھر اپنے وطن کو حبیب نے چھوڑا زمانے سارے کو اس خوش نصیب نے چھوڑا جو ختم مولا کا لکھا ہوا پڑھا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل ذکر تیرا نہ رکے گا نہ علم تیرا جھکے گا ذکر تیرا نہ رکے گا نہ علم تیرا جھکے گا ہم تیرے در کے گداگر تو مددگار ہے مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل ہم گناہگار ہیں مولا ہم خطا کار ہیں مولا ہم گناہگار ہیں مولا ہم خطا کار ہیں مولا پر حسین ابن علی کے ہم مزادار ہیں مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل تو سخی ابن سخی ہے بس دعا اپنی یہی ہے تو سخی ابن سخی ہے بس دعا اپنی یہی ہے ہم علی والے حسینی تیرے زوار ہیں مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل تو سخی ابن سخی ہے بس دعا اپنی یہی ہے تو سخی ابن سخی ہے بس دعا اپنی یہی ہے ہم علی والے حسینی تیرے زوار ہیں مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل ذکر شبیر کریں گے ہر ستم گر سے لڑیں گے ذکر شبیر کریں گے ہر ستم گر سے لڑیں گے حق کے زہرا کے لیے جان فدا وار ہے مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام
جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اسم مولا اب ذرا دے ہم کو مختار بنا دے اسم مولا اب ذرا دے ہم کو مختار بنا دے جو عزادار کا دشمن وہ سزاوار ہے مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل مولا اب ذرا دے ہم کو مختار بنا دے اسم مولا اب ذرا دے ہم کو مختار بنا دے جو عزادار کا دشمن وہ سزاوار ہے مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہم صلی علی محمد توجہ زیادہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدتی نساء العالمین صلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیکہ علی فی التحیت والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن زمان السلام علیکم یا شریک قرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ولی ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا بر محمد والی محمد صلی اللہ